जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने एक नया वीलॉग के साथ हाजिर हूं। बड़ी तेज़ी से आपको पता डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कल हमने देखा कि पीटीआई का वर्चुअल उसका जलसा था, पूरे मुल्क में फिर एक क्रैकडाउन की सिचुएशन पैदा हुई और तमाम इंटरनेट और सोशल मीडिया फोरम्स लाइक उसमें अगर ट्विटर देखा, फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा, तमाम जो है उन्होंने मुश्किलात दी। मतलब हम एक तरह का एक मजाक बनते जा रहे हैं, एक तरह की उनकी चिड़ बनती जा रही है कि जब भी ये पीटीआई चाहेगी दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत को या लोगों को क्रिपल कर सकती है कि एक वो आके अनाउंसमेंट कर दें कि आज हम वर्चुअल जलसा करने वाले हैं, खिताब होगा, तकरीरें होंगी और इमरान खान साहब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड उस पर एड्रेस होगा। साथ में पीटीआई जो है वो पूरे मुल्क में आपको बैक टू केव एजेस वो आपको ले जाएगा, सारी आपकी फैसिलिटीज़ जो है ना बंद हो जाएंगी। अब आपको पता है ये वे ऑफ लाइफ बन चुका है, ये जो है आपका इंटरनेट हो या सोशल मीडिया साइट्स हों या फोरम्स हों, अब इनके बगैर गुजारा नहीं होता। वो दौर चले गए, लोग कहेंगे चलें जी आपको 24 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए एक ब्रेक मिल गई, आप कोई और काम कर। अब सारे काम जो है ना आपके इससे रिलेटेड हैं। एक नेट को आप डाउन करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं आपकी ख़राब होती जाती हैं। इसका ये हल नहीं है। लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो इलेक्शन आते जाएंगे और ये करीब आएंगे और पीटीआई भी कोशिश करेगी कि हम कोई नए तरीके इस्तेमाल करें ये लोगों तक एक्सेस करने के लिए। जब आपके पास बल्ला नहीं है, बैट नहीं है, आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पार्टी चेयरमैन नहीं है और बहुत लीडरशिप आपकी मौजूद नहीं है, अब रैलीज नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त बेस्ट फोरम उनको तो यही नज़र आता है कि आप ट्विटर सोशल मीडिया पर अपने वर्चुअल जलसे करें और लोगों को इंगेज करें। वो टिकटॉक के ज़रिए करें, आप तकरीरों के ज़रिए करें। सोशल मीडिया जो है वो उनका वेपन है, स्पेशली जब उनके पास कोई बल्ले का निशान नहीं है। कोई एक निशान है नहीं, इसमें आपको डजन्स ऑफ ये निशानात हैं जो आपके मुख्तलिफ लोगों को दिए गए हैं। सो कन्फ्यूजन इज़ देयर। सो उनकी कोशिश होगी पीटीआई के लोगों की कि मैक्सिमम जो है सोशल मीडिया को वो यूज़ करें और हुकूमत की लाग ये रहा है कि अगले 20 दिनों में तो इनकी कोशिश होगी कि उनको सोशल मीडिया फोरम इतनी आसानी से मुहैया नहीं होने चाहिए कि वो इंटरनेट के ज़रिए जो अपना मैसेज है या अपनी बातें हैं व्हाटएवर वो उन तक अपने वर्कर तक पहुंचा सकें। सो आने वाले ये 20 दिन मुझे लगता है बड़ी बैटल जो है ना ये लड़ी जानी है, सोशल मीडिया पे लड़ी जाएगी। इसमें ये हुकूमत और इसके जनाब पीटीआई के दरमियान, और मोस्टली लगेगा ये कि हुकूमत इन फोरम्स में हमेशा शिकस्त खाती हुई कि उनके पास इतने एक मतलब एक्सपीरियंस्ड इतने टेक्निकल लोग नहीं हैं जो उनको वो बीट कर सकें। एक ही हल है उनके पास कि नेट बंद कर दें। अदरवाइज़ वो नरेटिव की जो जंग होती है कि काउंटर नरेटिव आता वो अब तक ये हुकूमत जो है वो नहीं दे सकी। या पीटीआई के लोगों में जो पैशन जोश नज़र आता होता है हमेशा जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी दुनिया के किसी हिस्से में भी कुछ लोग रजिस्ट कर रहे हों तो नेचुरली तौर पर उनके अंदर एक पैशन भी आ जाता है, एनर्जी भी आ जाती है और बहुत सारा जोर लगा कर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो लड़ते हैं और बड़े सारे उनको सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाते हैं। ये नेचुरल है कि इफ़ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ए बिग थिंग, कोई बड़ी बिग एस्टेब्लिशमेंट हो, बिग कोई हुकूमत हो, मुल्क हो या कोई भी हो, तो उस वक्त आपके फीलिंग्स कुछ और होते हैं। सो ये जो हमने देखा है वही वाली बात कि इन चीज़ों से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। जो ही आप अपना इंटरनेट की आप ये बंदिश ख़त्म करते हैं, नॉर्मल होता है, तो सारी चीज़ें नेट पे आ जाती हैं दोबारा। वो तो पड़ी हुई हैं, लोग उनको फिर देखना शुरू कर देते हैं। सो करना चाहते हैं, लेट देम डू दैट, कि वही वाली बात है। बहरहाल आपको पता है हुकूमतों के अपने फैसले होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक राय है, अप्रोच है। मेरा तो ये ख्याल है कि लोगों को बात करने दें, उनको आने दें, वो भी डिसेंट तरीके से अपना पैगाम जो है बगैर उसमें किए कोई उसमें गलत ज़बान यूज़ किए, फाउल लैंग्वेजेस यूज़ किए, दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ये तो हम पहले दिन से कहते आए हैं कि ओपिनियन वो होती है जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, जिसको शेयर किया जा सके, जिस पे आपको बंदिश की ज़रूरत पेश ना आए। आप बात ज़रूर करें, सब लोगों को करनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर बंदे का राइट है, लेकिन सम टाइम वंस वी ऑल इंक्लूडिंग मैंने तो कोशिश में करता होता हूँ कि आपको एक फेयर बात करनी चाहिए बगैर कोई पॉपुलर। हालांकि मैं इस चीज़ का बहुत सा नुकसान भी होता है कि पॉपुलर जर्नलिज्म पे, पॉपुलर सेइंग पे या लोग जो सुनना चाहते हैं वही बात करें। आई डोंट बिलीव इन इट। हाँ, मैं अपनी बात करूँगा, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, आप में से 10 लोग शायद एंडोर्स करें या ठीक कह रहे हैं, 10,000 बंदा कहेगा नहीं जनाब कि वी डोंट लाइक योर व्यूज़, फेयर इनफ। ऐसे ही होना चाहिए रादर दैन कि मैं कोई एग्रेसिव टोन यूज़ करूँ, अब्यूजिव टोन यूज़ करूँ, ज़्यादा बढ़ कर चढ़ के बात करूँ ताकि व्यूज़ मेरे ज़्यादा बढ़ें, लोग कहें बल्ले बल्ले वाह वाह। एंड फ्रैंकली आई हैव बीन हेटिंग दिस कि बल्ले बल्ले वाह वाह। ये बल्ले बल्ले वाह वाह जो है इसने हमारी जर्नलिज्म को बड़ा नुकसान दिया है। ना सिर्फ जर्नलिज्म को नुकसान दिया, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे सोशल फैब्रिक्स को और तमाम फोरम्स को इसने बड़ा नुकसान दिया है। सो उनको इजाज़त होनी चाहिए पीटीआई के लोगों को, वो आएँ अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करें और हम उनसे अग्री करें तो फेयर एनफ, नहीं करते डिसएग्री तो दैट्स व्हाट द लाइफ इज़ ऑल अबाउट। डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी। एक तरफ ये है, लिहाजा इस तरह के फोरम को बैन करना मेरा नहीं ख्याल कि इट्स एडवाइजेबल। आप महज उन कुव्वतों को, उन फोर्सेस को, यंग लोगों को, उनकी आवाज़ को
سائلنس کر کے مزید ان کے اندر ایگریشن، ریئیکشن اور پیشن ان کے اندر ڈال رہے ہیں، اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، انہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے ساری چیزوں کا۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جناب کہ کل یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے اور ساتھ میں اس میں دیگر لوگ جو ان کی پراپرٹیز جو ہیں، ان کا بیٹا ہو گیا، زلفی بخاری صاحب ہو گئے، دیگر اس میں جو اس میں کو ایکیوزڈ ہیں، ان کی القادر ٹرسٹ میں ان کی جائیدادیں جو ہے نا ضبط کرنے کا ان کا یہ حکم آ گیا کہ وہ ضبط کر لیجئے۔ وجہ وہی ہے کہ اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں کوئی بیان دینے کو تیار نہیں، کہ عمران خان صاحب، بشرا بیگم صاحبہ، زلفی بخاری صاحب یا باقی دیگر لوگ جو ہیں، یا فرح گوگی صاحبہ تھیں، انہوں نے ایک ٹرسٹ بنا لیا، 190 ملین پاؤنڈ جو آئے تھے ملک صاحب کے ایڈجسٹ کروائے گئے تھے، تو ان کے اگینسٹ جو الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو القادر یہ ٹرسٹ کے نام پر اچھی خاصی زمین لے کر دی، اس پہ انفراسٹرکچر بنا کے دیا، یونیورسٹی بنا کے دی، پھر انہوں نے 20-22 کروڑ روپے کی کہ ان کی تنخواہیں، ان کے ریکورنگ کاسٹ، ان کے آپریشنل کاسٹ، وہ پیسے دیے گئے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ ذرا سمجھائیں ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے کیسے آپ لوگوں کو اتنی بڑی فیورز کی اور کیسے کی۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، جب یہ ٹرسٹ بنا تھا اس وقت ٹرسٹ میں کچھ اور لوگ تھے، جو ہی ٹرسٹ بن گیا پیسے شیسے آ گئے، ساتھ میں اس میں سے 2-3 لوگ جو تھے ان کو نکال کے پھر انہوں نے اپنی مرضی کے 2-3 اور لوگ اس میں ایڈ کر لیے تھے۔ تو اس میں مین جو تھے عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ تھے، ساتھ میں فرح گوگی صاحبہ کو ملا لیا کہ پہلے زلفی بخاری صاحب بھی تھے، اور بھی 1-2 وکیل وغیرہ اس میں شامل تھے جو اس کو بنوانے میں آگے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ اس پہ بھی ایک کیس ہے، اور بڑا انتہائی وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا یہ خان صاحب کے لیے اور بشرا صاحبہ کے لیے بڑا پرابلمٹک ہے۔ ان کے لیے ہے سو ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو گواہی چاہیے، آپ کو وٹنس چاہیے، جیسے انہوں نے اب تک وٹنسز انہوں نے بنا لیے ہیں، پیدا کیے ہیں، آئے ہیں، جیسے سائفر کیس میں کوئی 25 کے قریب بن گئے، توشہ خانہ میں بن گئے تھے، اب انہیں اس کیس میں بھی القادر ٹرسٹ میں انہیں وہ چاہیے، وٹنس چاہیے، وعدہ معاف گواہ بنا لیں یا وٹنس بن جائیں۔ اب اس میں ملک ریاض صاحب پہ بھی کیسز ہیں، ان کی فیملی پہ بھی کیسز ہیں۔ اب تک یہ خبریں تھیں کہ ملک ریاض جو ہیں وہ اس بات پہ انہوں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ میرے اوپر دباؤ ہے کہ آپ جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اس کیس میں آ کر وہ بنے، وعدہ معاف گواہ بنے۔ تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا، جی میں جو ہے وعدہ معاف گواہ نہیں بنتا، میں اس پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہتا، جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے ناخوش ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کہ آپ اب تک جتنے بھی فائدے فوائد تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ نے وہ لیے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو ضرورت ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو فکس کرنا ہے، اس وقت آپ جو ہیں آپ کو نیوٹرل ہونے کا شوق ہو گیا، نہیں تو ادروائز تو آپ ایک پاور پلیئر رہے ہیں، پاور بروکر رہے ہیں، بہت بڑے آپ تو میسنجر تھے جب وہ 2014 کا دھرنا ہوا تھا۔ تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں، یہ بات سامنے آئی تھی کہ ظہیر الاسلام کا جو پیغام جو ہے ملک ریاض صاحب لے کر گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، وزیر اعظم تھے، کہ جناب آپ جو ہے نا آپ استعفیٰ دے دیں۔ اب ایک پراپرٹی ٹیکون جو ہے ریئل اسٹیٹ کا ایک بگ گن جو ہے، اب وہ ان چکروں میں پڑے گا کہ DGISI کے کہنے پہ یا ان کے مشورے پہ وہ ملک کے وزیر اعظم سے استعفیٰ لینا جائے گا، اٹ مینز یو آر ان دا گیم، جو بھی وجوہات ہوں۔ پھر زرداری صاحب کے ساتھ تعلق تھا، بہت سارے لوگ جہاں سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے، یا ایون ہمارا میڈیا جو ہے، ہماری حکومتیں جو ہیں، ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ تمام کو وہ مینیج کرتے رہے ہیں، مانیٹر کرتے رہے ہیں۔ وہ خود کہتے تھے میں کیا کروں، میں نے اگر بزنس اس ملک میں کرنا ہے تو یہ مگر مچھ ہیں، ان مگر مچھوں کے منہ میں مجھے کوئی نہ کوئی ہڈی ڈالنی پڑے گی، ہڈی ڈالے بغیر تو کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دیتا۔ جس کو انہوں نے لفظ یوز کیا تھا پہیے، جو ہے میں پہیے لگاتا ہوں پھر میری فائل آگے چلتی۔ ہر بندہ تو منہ کھولے بیٹھا ہے، جو بھی ملک ریاض صاحب کو دیکھتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ دیکھیں پارٹی ہے، سونے کی مرغی آئی، تو وہ سارے انڈے کھاتے رہے ہیں۔ اب پہلے انڈے کھاتے رہے، اب سارا مرغی کی باری لگ گئی، مرغی کے گئے۔ تو وہ اس وقت ملک صاحب کہتے ہیں جی میرا کوئی تعلق نہیں ان باتوں سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے، ان کو آپ نے کروڑوں روپے کے آپ نے فائدے دیے ہیں، ان کو یونیورسٹیاں بنا کے دی ہیں، اور ان کو آپ نے تنخواہیں دی ہیں، اور بشرا صاحبہ کو ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں، وہ آپ نے وہ آڈیو لیکس وغیرہ سنی ہوں گی۔ تو ملک صاحب کا تو یہ جواب دیتے، کہتے ہیں جی ہم تو انداتا ہیں، ہمارے دروازے پہ ہر کوئی آتا ہے، جو جس کو چاہیے ہوتا ہے، جو منت مانتے ہیں ہم پوری کرتے ہیں۔ کسی کو پلاٹ چاہیے، کسی کو پیسے چاہیے، کسی کو ہیرے کی انگوٹھی چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو جناب ولا چاہیے، جو کسی کو گاڑی چاہیے، ہم تو سب کو دیتے ہیں، میں کسی ایک کے ساتھ تھوڑا رکھتا ہوں۔ شریف فیملی کے انہوں نے جو فلیٹ تھے لندن والے، آپ کو یاد ہوں گے، 6-7 ملین پاؤنڈ کے تھے، انہوں نے ان کو 10 یہ پلس ملین پہ انہوں نے بیچے اور انگوٹھا رکھ کے بکوائے، مہنگے بکوائے گئے۔ وہاں سے ملک صاحب کے ساتھ ملک صاحب کہتے ہیں آپ کا بھی میں نے کیا ہے، یہ شریفوں کو بھی میں نے فیور کی ہے۔ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کو اگر میں نے محل بنا کے دیا ہے تو آپ کے لیے بھی میں نے فلیٹ لے لیے۔ ادھر الطاف حسین صاحب کی حیدرآباد میں یونیورسٹی بنا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں تو سب کے لیے کرتا ہوں، میں کون سا ایسا کوئی کام، عمران خان صاحب کے لیے بھی کیا ہے میں نے، اگر میں نے کر دیا تو فیئر انف۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں آپ مجھے ان میں کیسز میں کیوں لا رہے ہیں کہ میں اس کے خلاف زرداری کے خلاف گواہی دوں، زرداری کے نواز شریف کے دو، نواز شریف کو عمران کے خلاف دو، آپ آپس میں طے کر لو، میں تو سب کے پیٹ بھرتا ہوں، کسی کو کوئی جیٹ جہاز چاہیے وہ میں دے دیتا ہوں، کسی کو جیسے میں نے کہا کہ کسی کو جلسے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دھرنے کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی آپ کو خراج چاہیے، زکوٰۃ چاہیے، آپ کے بچوں کو پیسہ چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ میڈیا ہاؤسز کو پیسہ کھلاتے ہیں ملک صاحب نے تو کبھی کسی کو انکار نہیں، وہ یہ کہتے ہیں میرا بزنس ہے، میں سب کو حصہ دیتا ہوں، میں کماتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں، میں مجھے ان چکروں میں مت ڈالیں کہ آئیں کیسز کریں، میں عمران خان کے گواہی، کل عمران خان وزیر اعظم بن جائے، وہ ساری کی ساری میری امپائر کو وہ کر دے، ٹھوک دے، سو آپس کے مسائل ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اس بات پہ اب ناراض ہے نواز شریف صاحب نے کمپنی کے، جب عمران خان صاحب ہمیں وہ کر رہے تھے، جیلوں میں ڈال رہے تھے، مریم جا رہی تھی، میں جا رہا تھا، حکومتیں ٹاپل ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ ان کے جلسوں کو سپانسر بھی کر رہے تھے، کھانے بھی پہنچا رہے تھے، دھرنوں میں بھی کھانے جا رہے تھے، اور پلس آپ جو ہے ان کو یہاں پر کروڑوں روپے کی فنڈنگ بھی کر رہے تھے، یونیورسٹیاں بھی بنا رہے تھے، تو آپ تو ہمارے خلاف تھے۔ سو نواز شریف صاحب نے کمپنی اس چیز پہ ان کے خلاف ہیں، فوج اس چیز پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی ہے کہ جناب خان صاحب نے ہمارے خلاف اتنی بڑی وہ کمپینز لانچ کی، ہمارے ادارے کو ڈسپیوٹ کر دیا، ہمارے ادارے پہ کوشچن ریز کر رہے، تقریباً پورے ملک جو ہے اس کی یوتھ کو انہوں نے ہاسٹائل کر دیا، سارے ہم پہ کوشچن کرتے ہیں، ہم پہ باتیں کرتے ہیں بیکاز آف عمران خان صاحب۔ اور اب آپ جو ہیں اب سائڈ جو ہے نا چن لیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ سو ملک صاحب کو پہلے تو کوشش کی ملک صاحب نے ادھر ادھر سے یہ بچنے کی کہ میں کوئی راستہ نکلا ہے کہ جناب میری جان بخشیں، بڑے وہ کیسے نا بگ گنز کی لڑائی ہے تو اس میں تو گھاس ماری جاتی ہوتی ہے، تو گھاس کو نہ ماریں، ہم تو سب کے لیے ہیں، ہماری جیب اور دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ایک انڈے کھائیں، مرغی کو تو نہ ذبح کریں، لیکن وہ تل گئے نہیں جناب ہم نے مرغی ذبح کرنی ہے، مرغی اب ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں تیار ہو رہی، تو پھر جدادیں ضبط ہو رہی ہیں، پھر ان کو میسیج آ رہے ہیں، بہت سارے بندے بھیجے گئے تھے ملک صاحب کے پاس کہ آپ بیان حلفی لکھ کے دے دیں، اسٹیٹمنٹ دے دیں، تو ملک صاحب نہیں مانے، اور اس دفعہ ان کو نیوٹرل ہونے کی گنجائش نہیں دے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو بش نے کہا تھا کہ ان کا کہنا تھا، وہ کہتے ہیں either you are with us or against us, there are no neutral grounds. تو similar kind of message has been sent to ملک ریاض صاحب کہ نیوٹرل ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہے، آپ سائڈ لے لیں یا خان صاحب کی لے لیں یا ہماری لے لیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا میسج ہے، نیب کا میسج ہے، سو انہوں نے ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے۔ اب ملک صاحب جو ہیں درمیان میں پھڑپڑا رہے ہیں، لیکن یہ تو پھر پاور پالیٹکس میں تو ہوتا ہے، ونس یو آر ایمبیشیس، آپ جب حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں آتے ہیں، جب آپ کنگ میکر کا رول ادا کرتے ہیں، پھر تو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال اس دفعہ سنا اب تک یہ ہے کہ ملک صاحب جو ہے نا وہ تمام اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں، وہ اس دفعہ تیار نہیں ہے کہ جی میں آپ کا کھیل کھیلنے کو تیار ہوں، میرے آپ نے ضبط کرنی ہے، سیز کرنی ہے، گاڑیاں، گھر یا مربے، رقبے، بیریا ٹاؤن، جو بھی کرنا ہے کر لیں، میں کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا۔ دیکھتے ہیں جناب یہ جو میسیج جا رہے ہیں بڑے اسٹرانگ قسم کے، اور ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ضبط کی جا رہی ہیں اسی کیس میں، اور ان کو نامزد کیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی کیا گیا اسی کیس میں، اس میں القاعدہ یہ ٹرسٹ میں۔ کتنی دیر تک ملک صاحب جو ہیں ڈٹے رہتے ہیں، یا کتنا مزید دباؤ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا ادارے جو ہے نا ان پر ڈال سکتے ہیں۔ ویری ٹف اینڈ ویری گرینڈ بیٹل جو ہے نا اس وقت یہ لڑی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ملک ریاض صاحب کے درمیان۔ دیکھتے ہیں جناب ان میں سے ونر کون نکلتا ہے۔